بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہیں اس میں کیا وجہ ہے. دیکھیں دو باتیں. ایک تو یہ ہے کہ ان کے ہارنے پر ہمیں خوشی کوئی نہیں ہے. طریق لبیک والے جو ہارے ہیں بالکل ہمیں خوشی نہیں ہے، اور پی ٹی آئی کے جیتنے پر بھی ہمیں خوشی کوئی نہیں ہے. لیکن ہمیں ٹی ایل پی کے مغروروں کا غرور توڑنے میں کافی خوشی ہے. ان کا جو غرور ٹوٹا ہے نا، اس کی وجہ سے. دیکھیں نا کتنی کوشش کی گئی کہ الیکشن میں اہل سنت کا ووٹ تقسیم نہ ہو، اور یہ ترم خان بنتے تھے کہ ہم اکیلے ہی میدان مار لیں گے، ہم نے پتہ نہیں کیا کر لیا ہے. ٹھیک ہے، پہلے کہتے تھے گٹروں شٹروں سے کچھ بھی نہیں ہوتا جی، ہم گٹروں کی سیاست نہیں کرتے، گلیوں کی نہیں کرتے، بھائی گلی پکی کرا دی. اور پچھلے دنوں میں یہ خود کرتے رہے. کراچی میں جناب صفائی ستھرائی کر کے پوسٹیں جاری کرتے رہے، ہمارے پاس پہنچی کہ دیکھو جی ہم بغیر مینڈیٹ کے اور بغیر اقتدار میں آ کے اگر تمہارے اتنے گٹر صاف کرتے ہیں تو اقتدار میں آ کے کتنا جو ہے نا تمہاری خدمت کریں گے. تو اس نام پہ پھر یہ جنت تقسیم کرتے رہے، ہمیں ووٹ دو. ان کا وہ مفتی حسن رضا نقشبندی اور فلمی ایکٹر دا پتر، وہ ہمیشہ جو ہے نا ڈائلاگ مارتا رہتا ہے آگے سے، واہ واہ لبیک سبحان اللہ کہلوانے کے لیے. تو اس نے بھی ادھر مارا ڈائلاگ کہ جناب لوگ کہتے ہیں جی کیوں لبیک کو ووٹ دو، تو میں کہتا ہوں اس لیے کہ جنت میں جاؤ گے، جنت حاصل کرانا اس لیے. آپ میں سے ہر بندہ دن میں صرف 10 منٹ نکال دے اور اپنے ساتھیوں کو صرف اتنا کہہ دے. آگے سے پوچھے جی کرین نو ہی کیوں دینا ہے ووٹ، کرین نو ہی کیوں دینا ہے؟ ایدی کی وجہ انہوں کو جنت ہی نہیں جانا ہے. جنت وہ کہے گا جانا ہے تو ان کو پھر تینوں کرین نو ووٹ دینا پائے گا، مور لانی پائے گی. یعنی ان کو جو عیسائی ووٹ ڈالتے ہیں، جو یہودی ووٹ ڈالتے ہیں، جو ہندو ووٹ ڈالتے ہیں، جو ان کو مختلف کمیونٹیز اور مختلف بد مذہب وغیرہ بھی ووٹ ڈالتے ہیں، تو انہوں نے سب کو جنت کا ٹکٹ دیا ہے. جو ووٹ ڈالے گا کلمہ پہ پڑھے نہ پڑھے لیکن بس ووٹ ڈال دے نہ عیسائی ہوئے پہ وہ پکا جنتی ہے. پھر انہیں لمیاں پانا سے جناب پھر سارے ٹی وی والے دسیا جناب بڑی دھاندلی ہو رہی ہے، تو حضرت اور یہ اپنے گھر ہی لمبے پہ رہے ہیں. تو یہ انجام تو پھر وہی بات ہے نا کہ ہم سے الجھو گے تو انجام قیامت ہوگا. تو سنیوں سے الجھنے کا یہ نتیجہ ہے کہ اہل سنت کو انہوں نے جو ہے وہ ہٹایا، اہل سنت کو پیٹھ دکھائی، اور اہل سنت کو جو ہے وہ ذرے کے برابر بھی نہیں سمجھا، اور توہین اور ان کی جو ہے نا تحقیر کرتے رہے، جس کا یہ نتیجہ نکلا. دیکھیں نا یا رسول اللہ کو شرک کہنے والوں کو یہ ساتھ ملاتے رہے، اور یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والوں کو انہوں نے اپنے سے ہٹا دیا. تو ظاہر ہے کہ پھر ذلت تو ہونی ہے. اب بھی اگر عظمت چاہتے ہیں تو آمدہ الیکشن میں ان کو چاہیے اب توبہ کریں پکی، کہ جس طرح یہ وہابیوں کو، شیعوں کو اور دیوبندیوں کو ٹکٹ بھی دیتے ہیں، ووٹ بھی ان سے لیتے ہیں، ووٹ مانگتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، وہ لوگ ان سے بڑے خوش ہیں. ٹھیک ہے، تو سارے خوش ہونا تو اپنی ایمان کی خبر لیں. ٹھیک ہے نا، تو سارے خوش نہیں ہو سکتے، کیونکہ سچے آدمی سے سارے کیسے خوش ہو سکتے ہیں کہ بابڑی پہ راضی ہو جائیں. سنی خوش ہے آپ سے کہ نہیں، بس رحماء بینہم، آپس میں نرم دل ہونا چاہیے، اور کافروں کے لیے سخت. ان کی ناکامی کی بجائے کہ کافروں کے لیے نرم دل ہیں اور مسلمانوں کے لیے، سنیوں کے لیے یہ سخت دل ہے. اس سے بات کی جائے تو خبیث کہتے ہیں جی ختم نبوت میں ہم ناموس رسالت میں ہم ایک ہیں جی، بھابی کیا تو سنی کیا. حالانکہ اسی معاملے میں تو ہم ایک نہیں ہیں، ورنہ نماز میں تو ایک ہے، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی زکوٰۃ حج. اصل معاملہ ہی ناموس رسالت کا ہے، جس پر وہابی اور سنی ایک نہیں ہے، دیوبندی سنی ایک نہیں ہے. ہم کہتے ہیں وہ گستاخ ہیں، ان کی عبارات ہیں کہ اللہ نعوذ باللہ جھوٹ بول سکتا ہے. ٹھیک ہے، فتاوی رشیدیہ میں رشید احمد گنگوئی دیوبندیوں کا بڑا ہے، ہیڈ آف دا دیوبند ہے، اس نے لکھا ہے باقاعدہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے. اس کے اوپر فتاوی جات موجود ہے. ٹھیک ہے، اعلیٰ حضرت نے فتویٰ دیا ہوا ہے. دیکھیں ان کی اشرف علی تھانوی پہ، جس نے حفظ الایمان کے صفحہ نمبر 11 پہ جو میرے پاس ہے، اس نے لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کو جیسے علم غیب ہے ویسے تو جانوروں کو بھی ہے. تو ان عبارات پر ان کی موجودگی میں سیدھی سی بات ہے، ایک سمجھ آنے والی بات ہے. مجھے نہیں پتا کہ ٹی ایل پی کے جو مخلص اور درد مند حضرات ہیں ان کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آتی. باقیوں کو نہ آئے تو وہ تو ہیں ہی نا، چلو وہ جو سچے لبیک میں جو سچے سنی ہیں ان کو کیوں نہیں سمجھ آتی کہ یار ایک بندہ حافظ سعد کا بیٹا، سعید کا بیٹا طلحہ سعید لبیک یا رسول اللہ کو شرک کہہ رہا ہے.
اور اس کے بعد بھی ٹویٹ چلتا ہے کراچی کے امیر کی طرف سے اور ان کے پیجوں پہ، اور ان کے لوگ کہتے ہیں جی ہمارا جمعیت اہل حدیث سے الحاق ہو رہا ہے اور ان سے اتحاد ہو رہا ہے کیونکہ ہمارے فروعی اختلاف ہیں۔ یا رسول اللہ کو وہ شرک کہیں یہ فروعی اختلاف ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ یا رسول اللہ جائز نہیں، ان کا شرک ہے، توحید کے منافی ہے۔ تو ہم تو پھر اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اور ایسے لوگوں پر جو ان کے ساتھ ملتے ہیں ہم ان پر بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ تو بہرحال یہ نتیجہ تو ہونا ہی تھا، عاشق رسول، عاشقان رسول سے ہٹا کے اگر گستاخان رسول کی طرف اپنی قوم کو لے جائیں گے انشاءاللہ تعالی یہ اشر ہوگا۔